آج میں جس مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں شروع کر رہا ہوں بلکہ کیونکہ ایک دن میں تو وہ کور نہیں ہوگا، اس پر تو غالباً کئی پروگرام ہو جائیں گے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر میں آج اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا، وہ ہے مسئلہ میلاد۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہت کتابیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، بہت تقاریر ہوتی ہیں۔ تو میں بدعت اس میلاد کے مسئلے پر اس کو میں 2-3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں بدعت میلاد کا جو ایک ٹاپک ہے اس پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا، وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اہل علم اس پر ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اگرچہ جن مسائل پر میں نے گفتگو کرنی ہے ان پر بھی اہل علم گفتگو کرتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں نے وہ اس بات کو بیان کرنا ہے۔ بہرحال وہ یہ ہے جس کو میں نے نہیں بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ جن آیات اور احادیث سے عموماً استدلال کیا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو میں نے بیان نہیں کرنا، چونکہ میں ٹاپک بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے جتنی باتیں میلاد اور بدعت کے حوالے سے ہوں گی میں ان پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت اور توفیق سے گفتگو کروں گا۔ جہاں تک میلاد کا تعلق ہے کہ میلاد کیا ہے، تو میں اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں حضرت علامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جا الحق سے۔ اس کے اندر انہوں نے میلاد شریف کا ایک پورا باب لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی علمی گفتگو کی ہے۔ تو جتنی بات میں جا الحق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ میں یہاں سے لوں گا، اور جو دیگر باتیں ہوں گی وہ جن کتابوں سے میں ان کا ذکر کروں گا وہ الگ الگ میں ان کتابوں کے حوالے دوں گا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد شریف کے ثبوت میں وہ پہلا باب قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ میلاد کیا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ یا شیر خارگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک نظم یا نثر میں پڑھنا، سب اس کتابیں ہیں اور یہ میلاد ہے۔ تو اب وہ میلاد کا انہوں نے مفہوم بیان کر دیا، جس سے یہ اس کا ایک لفظ میں یہ بیان اگر میں کروں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کی ذات کے احوال کا بیان کرنا، بچپن کا بیان کرنا، آپ کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے کے آپ کے آباء و اجداد کے واقعات کو بیان کرنا، آپ کی نورانیت کا بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ تو یہ نفس میلاد ہو گیا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد شریف جو ہے قرآن اور حدیث اور اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے۔ پھر انہوں نے وہ آیات اور احادیث بیان کی ہیں جو اکثر ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، تو میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میلاد کے اندر اگر کوئی بیہودہ باتیں داخل ہو جائیں تو مثلا قرآن کریم جو ہے وہ کوئی باجے پر پڑھنے لگے، یہ انہوں نے وہ اس منکر کی مثال دی ہے کہ اگر قرآن میلاد کے اندر یہ داخل ہو جائے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ میلاد کے انشاءاللہ اصلاح کے حوالے سے میں آگے چل کر پوری گفتگو کروں گا، لیکن ابھی تو آج میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ پہلا میرا پروگرام ازالہ شبہات جو آج میلاد کے باب میں ہے وہ صرف اس کا انٹروڈکشن ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یا لوگ قرآن کریم باجے سے پڑھنے لگیں تو ان بیہودگیوں کو مٹا دو، قرآن پڑھنا نہ روکو کیونکہ یہ عبادت ہے۔ آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میلاد کے بارے میں حوالہ جات دیے، ان میں سے ایک بات انہوں نے فرمائی تفسیر البیان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فتح کی زیر آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں سے وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا، انہوں نے عربی عبارت لکھی ہے وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ۔ قال الامام السیوطی، یہ میں عمدن یہ پڑھ رہا ہوں ورنہ میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں اس کا، اس کی ایک سبب ہے جو میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرنا حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو۔ تو یہ وہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں صاحب روح البیان کا۔ تو وہ کہتے ہیں اذا لم یکن فیہ منکر، جبکہ وہ غلط باتوں سے خالی ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ میلاد کے اندر جو غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں یہ کوئی ہمارے زمانے کی بات نہیں ہے، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بیان کر رہے ہیں، باقی آگے چل کر میں علامہ صحابی کا بھی بتاؤں گا کہ کن کن علماء نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قال الامام السیوطی یستا حب لنا اظہار الشکر لمولدہ علیہ السلام، کہ نبی کریم حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ آگے کہتے ہیں فقد قال ابن الحجر الحیتمی ان البدعۃ الحسنہ
मुत्तफ़क़ुन अला नुदबिहा अमर मौलूदी व इज्तिमा उन्नास लहू कज़ालिक बिदअतुन हसना क़ाल सखावी, जिस तरह के उन्होंने सखावी ने कहा। अगर फरमाते हैं कि इमाम सयूती ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वलादत पर शुक्र का इजहार करना मुस्तहब है और ये मिलाद है। आगे उन्होंने ज़रा एक बात कही जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये कातिब की गलती लगती है मुझे, और बस वो एक बार छप गया तो लोग उसी को पढ़ते जाते हैं उसी तरह कि काला इब्नुल हजर अल हैतमी इन्नल बिदअतल हसना, इब्न हजर हैतमी ने कहा है कि ये बिदअत हसना है। जहाँ तक हाफिज़ सयूती रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है, अगर तो ये कहा जाए ना कि हाफिज़ सयूती ने फरमाया है कि ये बिदअत हसना है तो ठीक, और अगर ये कहा जाए इब्न हजर मक्की हैतमी मक्की ने फरमाया है कि ये बिदअत हसना है तब भी ठीक है। लेकिन जो इस इबारत को जोड़ा गया है ना इसके साथ कि यूँ कहें कि हाफिज़ सयूती ने कहा है कि इब्न हजर मक्की ने कहा है कि मिलाद बिदअत हसना है, ये जुमला गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। इस पर मैं बड़ी तफसील से आगे चलकर गुफ्तगू करने लगा हूँ, लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन में ये इशारा दे रहा हूँ। उसका सबब यह है हाफिज़ सयूती नहीं फरमा सकते कि इब्न हजर मक्की ने इसको बिदअत हसना कहा है। उसका सबब यह है कि हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती जो हैं वो उनकी वफ़ात हुई है 911 हिजरी में। हाफिज़ सयूती की वफ़ात हुई है 911 हिजरी में, और इब्न हजर मक्की जो हैं उनकी वलादत हुई है 909 हिजरी में, और उनकी वफ़ात हुई है 974 हिजरी में। तो जब हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई है उस वक़्त इब्न हजर मक्की जो हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल उम्र बनती है, 2.5 साल। तो जब हाफिज़ सयूती की वफ़ात के ज़माने के करीब इब्न हजर मक्की पैदा हो रहे हैं और फिर वो 974 में उनका विसाल हो रहा है, तो हाफिज़ सयूती ये कैसे कह सकते हैं कि इब्न हजर मक्की ने ये कहा है? वो तो मुमकिन ही नहीं। असल में मैं आगे चलकर वो बताऊँगा, असल में वो इब्न हजर अस्कलानी हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि मिलाद बिदअत हसना है और ये जायज़ है और फलां, वो इब्न हजर अस्कलानी है, इब्न हजर मक्की नहीं है। तो यहाँ से ही मैं आपके साथ ये मैंने शेयर की है ये बात कि किताबत की कभी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर वो बात चलती रहती है। तो इसका ये मैंने इशारा क्यों किया, इसका मैं बयान आगे चलकर करूँगा कि ये हमारे घर में वाक़या हो चुका है कि इसलिए कि वो इब्न हजर मक्की का और अस्कलानी का, और इब्न हजर अस्कलानी जो है उनका विसाल जो है वो 852 में हुआ है। तो ये आप बात समझ गए। यूँ कह लें, इबारत यूँ होगी कि हाफिज़ सयूती ने फरमाया कि मिलाद ये है हुजूर की वलादत पर शुक्र का इजहार करना, और इब्न हजर अस्कलानी ने ये कहा है। तो इब्न हजर अस्कलानी हो गया, हैतमी और मक्की नहीं है। इसको समझने में बसा औकात बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। अब मैं आता हूँ आपको मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब से मैंने आपको बता दिया कि मिलाद का मतलब है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत बासआदत के दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि हुजूर को अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा है, ये मिलाद है।